آج کی بات ماہنامہ کلندر شعور جون 2023۔ آباد اور غیر آباد جتنے خطے ہیں، زمین کا شعور ہر جگہ ایک ہے۔ اس شعور کی تفہیم کے 7 ارب سے زیادہ زاویے اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ ان زاویوں کی درجہ بندی کی جائے تو انفرادی اور اجتماعی 2 شعور سامنے آتے ہیں۔ انفرادی شعور میں رہنے والا فرد اصل سے دور ہے، جبکہ اجتماعی شعور میں وہ تمام مخلوقات شامل ہیں جن کی انفرادیت ظاہری طور پر برقرار ہے، لیکن سوچ زمین کے شعور کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ زمین کا شعور کیا ہے؟ زمین ماں ہے، جس کے باطن میں لاشمار ڈائیاں ہیں۔ ہر ڈائی ایک مخلوق ہے۔ مخلوق کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب پانی برستا ہے۔ پانی ڈائیوں میں داخل ہو کر رنگ رنگ تخلیقات میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر تخلیق پانی کا روپ ہے، اور ہر روپ بہروپ ہے، جو زمین کے اندر ڈائی کی وجہ سے یکجا ہے۔ زمین تخلیقات کا یکجائی پروگرام ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ رعد آیت 4۔ اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی۔ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تمام تخلیقات پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ ان کا اجتماعی شعور ایک ہے۔ یہ سب جس زمین پر ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی ایک ہے، مگر پانی میں موجود تخلیقی فارمولوں اور زمین کے اندر متفرق ڈائیوں کی وجہ سے ہر تخلیق منفرد نظر آتی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ زمین کو آسمانی دنیا کا شعور حاصل ہے، اس لیے وہ آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء کو قبول کرتی ہے، یعنی سماوات اور زمین کا باطنی شعور ایک ہے۔ زمین میں شماریات سے زیادہ بیج ڈائیاں ہیں۔ ہر بیج کے تقاضے مختلف ہیں۔ زمین اپنے خون، پانی سے بیجوں کی نشو نما کرتی ہے، ان کو توانائی منتقل کرتی ہے، تقاضوں کے مطابق کفالت کرتی ہے، رہائش کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، اور خیال رکھتی ہے کہ جب تک بیج سے ظاہر ہونے والا فرد زمین پر موجود ہے، زمین کا رشتہ اس سے برقرار رہے۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ ماں کا عکس ہے۔ اسی طرح زمین سے اگنے اور خوراک حاصل کرنے والے ہر بچے فرد کا جسم مٹی ہے، اور مٹی کی رگوں میں زمین کا خون گردش کرتا ہے۔ زمین کا دامن ماں کے دل کی طرح وسیع ہے۔ مٹی سے ذرہ پہاڑ بنتا ہے۔ دامن سے چشمے ابلتے ہیں جو دریا بن جاتے ہیں۔ ماں بچوں کے لیے ایثار کرتی ہے۔ اماں زمین بھی ایثار کی تصویر ہے کہ خود کو مغلوب کر کے ہر بچے کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، اور معین وقت تک اس سانچے کو قائم رکھتی ہے۔
زمین اصل سے وصل کے لیے سمٹنا چاہتی ہے، مگر اپنے اندر باہر مخلوقات کے وجود کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے لمحہ لمحہ فراق سے گزرتی ہے۔ پانی ہو یا زمین، ہر تخلیق انفرادی تشخص کے ساتھ ساتھ اجتماعی شعور کی تصویر ہے۔ اجتماعی شعور یہ ہے کہ مخلوق اس بات سے واقف ہو کہ اللہ خالق، مالک اور رازق ہے، اور اللہ رب العالمین نے کائنات کے ہر فرد کو دوسرے فرد کی خدمت کا پابند کیا ہے۔ فرد سے مراد بادل، پانی، خلا، سورج، چاند، ستارے، چیونٹی، ہاتھی، ذرہ، پہاڑ، وائرس، بیکٹیریا، آدمی، انسان، جنات، فرشتے اور تمام مخلوقات ہیں۔ ہر مخلوق روشنی کے مرئی اور غیر مرئی تاروں سے بندھی ہوئی ہے، اور یہ روشن بندھن اللہ کا قائم کردہ ہے۔ اجتماعی شعور کی بنیاد فرما برداری ہے۔ فرما برداری یہ ہے کہ بندہ ہر حال اور ہر قال میں اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے دور رہے۔ جب ذہن خالق کائنات اللہ کی ذات و صفات میں یکسو رہتا ہے تو فرد کی زندگی اجتماعی شعور میں بسر ہوتی ہے۔ اندر میں اس فریکوینسی کی لہریں دور کرتی ہیں جس فریکوینسی پر اللہ نے مخلوقات کے درمیان ربط قائم رکھا ہے۔ اس کے برعکس جب فرد کی توجہ اللہ سے ہٹتی ہے تو وہ انفرادی شعور میں داخل ہو جاتا ہے جو سراسر نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے فرما برداری کی تعلیم دی اور نافرمانی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ جنت میں جہاں سے جی چاہے خوش ہو کر کھاؤ، مگر ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب نہ جانا، ورنہ تم خود پر ظلم کرو گے۔ جنت وہ مقام ہے جس میں اجتماعی شعور غالب ہونے کی وجہ سے فاصلے مغلوب ہیں، وقت میں سفر ہوتا ہے، فرد جہاں جانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جس شے کی خواہش کرتا ہے حاضر ہو جاتی ہے۔ جنت میں ذہن ایک ہی شعور کے تابع ہے، اس لیے خیال اور مظاہرے میں فاصلہ حائل نہیں۔ دوسری طرف اسی فضا میں ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب جانے سے جنت کی آسائشیں سلب ہو جاتی ہیں۔ اجتماعی شعور کو رد کرتے ہی انفرادی شعور غالب ہوتا ہے، جس میں شک، بے یقینی اور بغاوت ہے۔ ابا آدم سے سہو ہوا، وہ درخت کے قریب چلے گئے اور اجتماعی شعور سے نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ نتیجے میں وہ لباس اتر گیا جو جنت کے خواص سے آراستہ تھا، اور وہ صلاحیتیں پردے میں چلی گئیں جو اسپیس کی تسخیر سے متصف تھیں۔ نافرمانی کی وجہ سے آدم شک میں مبتلا ہو گئے۔ جنت کی فضا نے شک کو رد کر دیا، وہ زمین پر آ گئے۔ فرما برداری اور نافرمانی، یہ دونوں طرزیں ابا آدم سے اولاد آدم کو منتقل ہوئیں۔ زمین وہ مقام ہے جہاں اجتماعی شعور پردے کے پیچھے اور انفرادی شعور غالب ہے۔ زمین کو ملنے والا پانی اور روشنی ایک ہے،
جب یہ زمین میں داخل ہوتے ہیں تو زمین ان کو چھپا کر ان کے اندر جتنے انفرادی تشخص ہیں انہیں ظاہر کرتی ہے، یہاں تک کہ زمین خود بھی چھپ جاتی ہے۔ فرد کو پہاڑ، کھیت کھلیان، عمارتیں، دریا اور سمندر دیکھتے ہوئے زمین نظر نہیں آتی، لیکن زمین اپنے ہونے کا علم خود پر ظاہر ہونے والے ہر فرد میں منتقل کرتی ہے، ورنہ فرد اور زمین کے درمیان ربط کا نظام سوالیہ نشان ہے۔ انفرادی شعور میں دو رنگی ہے، دو رنگی سے شک پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی شعور یک رنگ ہے، یک رنگی سے یقین کی طرزیں مستحکم ہوتی ہیں۔ 18ویں صدی کے شاعر سراج اورنگ آبادی نے لکھا ہے، دو رنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔